بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرۃ لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب وکل شیء فصلناہ تفصیلا۔ اور ہم نے رات کو اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا، سو ہم نے رات کی نشانی کو محو کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور برسوں کی گنتی کو اور حساب کو جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے رات اور دن کو دو نشانیاں بتایا۔ رات بھی اللہ جل شانہ کی قدرت کی نشانی ہے اور دن بھی۔ ان دونوں کا آگے پیچھے آنا، کم اور زیادہ ہونا، یہ سب اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کے جاننے کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ انسان عقل سے کام لے، غور و فکر کرے تو ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہ وہی ہے جس نے بنا دیا رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا، اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کرے یا شکر گزار ہونے کا ارادہ کرے۔ رات اور دن کا وجود میں آنا، کم یا زیادہ ہونا، کسی علاقے میں کسی زمانے میں رات کا زیادہ ہونا اور کسی جگہ پر کسی علاقے میں کسی وقت میں دن کا زیادہ ہونا، سب اللہ جل شانہ کی مقرر کردہ نظام کے تحت ہے۔ کسی کو اس میں ذرا بھی دخل نہیں، سب اہل عقل اس کو جانتے اور مانتے ہیں۔ رات کی نشانی کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّیلِ، ہم نے رات کی نشانی کو محو کر دیا، یعنی اس کو روشنی والی چیز نہیں بنایا بلکہ تاریک اندھیرا رکھا تاکہ دنیا والے اس میں آرام کریں۔ وہ سورہ قصص میں ارشاد فرمایا لِتَسْكُنُوا فِیہ، فرمایا تاکہ اس میں آرام کریں لوگ۔ اور دن کے بارے میں اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کی نشانی کو روشن بنا دیا، لوگ اس میں چلتے پھرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، صنعت و حرفت کرتے ہیں اور تجارت کے مشاغل میں لگتے ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَبِّکُم، بیان فرمایا رات کی تاریکی اور دن کی روشنی دونوں میں اللہ سبحانہ نے حکمت رکھی ہے۔ رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے کا ایک اور فائدہ بھی بیان فرمایا اللہ جل شانہ نے، اور وہ یہ کہ ان کے ذریعے ہم برسوں کی گنتی اور شمار سمجھ لیں۔ ان دونوں کے گزرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے ہفتے گزرے، کتنے مہینے ختم ہوئے، کتنے سال گزر چکے ہیں۔ ان کے گزرنے سے اپنی یا اپنے بچوں کی عمریں بھی معلوم ہوتی ہیں، جو آپس میں معاہدے ہوتے ہیں ان کے بارے میں معلوم ہوتا رہتا ہے کہ اتنی مدت گزر گئی اور اتنی مدت باقی رہ گئی۔ جب مدت معینہ ختم ہو جاتی ہے تو معاہدے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور قرضوں کی ادائیگی کے اوقات بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ دینی امور جو اوقات سے متعلق ہے، مثلا صبح شام اور رمضان، ان کا علم بھی مہینوں کے گزرنے سے ہو جاتا ہے، جو رات دن کے گزرنے آنے جانے میں ہے۔ 355 دن گزرنے پر قمری سال پورا ہو جاتا ہے اور 365 دن گزرنے پر شمسی سال پورا ہو جاتا ہے۔ اگر رات ہی رات ہوتی یا دن ہی دن ہوتا تو مہینوں اور برسوں کا حساب نہ لگا پاتے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم ہر انسان کی گردن میں اس کا اعمال نامہ ڈال دیں گے اور ہم اس کے لیے کھلی ہوئی کتاب نکال دیں گے۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے انسان کا عمل اسے نفع یا نقصان دے گا، جیسے عمل کرے گا قیامت کے دن سامنے آ جائیں گے۔
اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اللہ جل شانہ ان آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کا عمل ہی اسے نفع یا نقصان دیتا ہے۔ جیسے عمل انسان کرے گا قیامت کے دن سامنے آ جائیں گے۔ فرشتے جو دنیا میں انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، انسان ان اعمال کو کتابی صورت میں دیکھ لے گا۔ اچھے عمل والوں کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور برے اعمال والوں کا اعمال نامہ پشت کے پیچھے سے اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، چونکہ ہر ایک کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور انکار بھی کوئی فائدہ نہ دے گا، اور ہر ایک کے اعمال کا نتیجہ لازمی طور پر سامنے آ ہی جائے گا۔ اسی لیے اسے الزمناہ طائرہ فی عنقہ سے تعبیر فرمایا، جس کا ترجمہ مختلف جگہوں پر مختلف کیا گیا ہے۔ ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار بنا دیا۔ عمل کو طائر یعنی پرندہ سے کیوں تعبیر فرمایا، اس کے بارے میں بہت سے حضرات کے بہت سے اقوال ہیں۔ جب اہل عرب میں جب کسی کام کے لیے جانا چاہتے تھے تو درخت کی ٹہنیں ہلا دیتے تھے، دائیں طرف کو پرندہ اڑ جاتا تھا تو سمجھتے تھے کہ کام ہو جائے گا، اس فعل نیک کہتے تھے۔ اگر پرندہ بائیں طرف کو اڑ جاتا تو کہتے تھے کام نہیں ہوگا، اس کو بد فعلی کہتے تھے، اور اس کی وجہ سے سفر میں جانے سے رک جاتے تھے۔ اپنے کام کے لیے جانے نہ جانے کا مدار انہوں نے پرندوں کے اڑنے کو بنا رکھا تھا، اور گویا پرندہ اڑنا ہی باعث عمل تھا، اس لیے انسان کے اعمال کو آیت بالا میں طائر سے تعبیر فرمایا۔ پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور اس کے لیے ہم کتاب نکال دیں گے، وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھ لے گا۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھ لے گا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ انسان سے کہا جائے گا اقرأ کتاب، کہ تو اپنی کتاب پڑھ لے، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو ہی اپنا حساب جانچنے کے لیے کافی ہے۔ انسان کی ہوش مندی یہی ہے کہ اپنی جان کے لیے فکر مند ہو اور اپنا حساب کرتا رہے۔ یوم آخرت میں حساب کرنے کے بعد اپنے حق میں نتیجہ اچھا نہ نکلا تو اس وقت حساب کرنے سے فائدہ نہ ہوگا۔ اسی دنیا میں حساب کرتے رہیں تو نفس کو برائیوں سے بچا کر لے جانا آسان ہوگا۔ نفس کا محاسبہ کرتے رہیں اور اسے تنبیہ کرتے رہیں کہ دیکھ گناہ کرے گا تو عذاب بھگتے گا۔ اسی کو فرمایا حاسبو قبل ان تو حاسبو، کہ حساب کیے جانے سے پہلے اپنا حساب کر لو۔ جو شخص یہاں اپنا حساب کرتا رہا، اس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ وہاں کامیاب ہوگا اور خوشی کے ساتھ یوں کہے گا آ جاؤ میری کتاب پڑھ لو، بلا شبہ مجھے یقین تھا کہ میرا حساب سامنے آنے والا ہے۔ اور جس کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کا اعمال نامہ دیا ہی نہ جائے، یا لیتنی لم اوتا کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، کہ ہائے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ جس نے ہدایت پالی تو وہ اپنے ہی نفع کے لیے ہدایت اختیار کرتا ہے، اور جو شخص گمراہ ہوتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچانے کے لیے گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والی نہیں۔ اور جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیجتے اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنی ہی جان کے لیے راہ ہدایت اختیار کی۔ ارشاد فرمایا کیونکہ اس کا نفع اسی کو پہنچے گا۔ ومن ضل فإنما یضل علیہا، ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے، اور جس نے گمراہی اختیار کی اس کی گمراہی کا
نقصان اسی کو پہنچے گا، یعنی آخرت میں تباہ کار ہوگا اور عذاب میں ڈالا جائے گا۔ پھر فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والی نہیں۔ یعنی دنیا میں بہت سے لوگ دوسروں کے کہنے سے کافر ہو جاتے ہیں اور گناہ کر لیتے ہیں، اور بعض جاہل یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ تو میرے کہنے سے یہ گناہ کر لے، تیرے گناہوں کا بوجھ مجھ پر رہا، اگر عذاب ہونے لگا تو میں تیری طرف سے بھگت لوں گا۔ یہ سب باتیں اسی دنیا میں کہہ دی جاتی ہیں، وہاں کوئی کسی کی طرف سے عذاب بھگتنے کو تیار نہ ہوگا، نہ اللہ کی طرف سے یہ منظور ہوگا کہ ایک کے بدلے دوسرے کو عذاب دیا جائے۔ یہاں یہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ جو لوگ کفر و شرک اور بدعات کے داعی ہیں، ان کے کہنے پر جن لوگوں نے برائیاں اختیار کی، ان لوگوں کے اعمال بھی تو ان دعوت دینے والوں اور برائیاں جاری کرنے والوں کے حساب میں لکھے جائیں گے، جیسا کہ آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کا مصادق پھر کس پر آئے گا؟ جواب یہ ہے کہ جن لوگوں نے گمراہی کی دعوت دی اور بدعتیں جاری کی، ان کے عمل ہی کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے۔ برائی کا سبب بننے کی وجہ سے دوسروں کے مال کا وبال بھی پڑ گیا۔ یہ سب بننا اپنا ہی عمل ہے۔ ان کی دعوت پر عمل کرنے والے جو ماخوذ ہوں گے وہ اپنے عمل کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، یہ اپنے گمراہ کرنے والے عمل کی وجہ سے ماخوذ ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اور جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیجتے عذاب نہیں دیتے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے ایک قانون بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا جنہوں نے خوب واضح طریقے پر ہدایت کا راستہ بیان فرمایا۔ جنہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، یہ لوگ دنیا میں بھی اچھے حال میں رہیں گے اور آخرت میں بھی ان کا اچھا انجام ہوگا، اور جن لوگوں نے ان حضرات کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، وہ دنیا میں بے راہ ہوئے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ جو دنیا میں عذاب آ جاتا ہے اور آخرت میں جو عذاب ہوگا، اس میں اللہ سبحانہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے اپنے رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائی، راہ حق واضح فرما دی۔ جن لوگوں نے انا سے کام لیا، حق کو ٹھکرایا، نبیوں کی باتوں کو نہ مانا، اپنے انبیاء کے احکامات کی نافرمانی کی، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں عذاب کے مستحق ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہدایت نہ آئے اور لوگوں کی گرفت کر لی جائے اور ان پر عذاب بھیج دیا جائے۔ تمام حجت کے بعد اللہ جل شانہ کی طرف سے عذاب بھیجنے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ پچھلی امتوں میں یکے بعد دیگرے انبیاء حضرات علیہ السلام تشریف لاتے رہے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء کے بعد کوئی رسول اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان اور تمام جنات کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہر گھر میں دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ چکی ہے، جسے ہر صاحب ہوش جانتا ہے۔ گھر گھر قرآن مجید پہنچ رہا ہے۔ دنیا کی مشہور زبانوں میں اس کے تراجم ہیں۔ کوئی شخص یہ حجت نہیں نکال سکتا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی۔ خوب سمجھ لیا جائے، ہاں اگر کوئی شخص پہاڑوں اور غاروں میں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑا، اسے اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، وہ شخص صرف اس بات کا مکلف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے، اس کا اتنا ہی ایمان باعث نجات ہو جائے گا۔ اس کی عقل ہی اسی کے لیے نذیر ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے خوش عیش لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں،
اس سے پہلی آیات میں اللہ جل شانو سبحانو نے یہ قانون بتایا کہ جب تک کوئی رسول نہ آ جائے اور جن کے پاس رسول آئے وہ اس کی نافرمانی نہ کر لیں، اس وقت تک اللہ سبحانہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا نہیں کیے جاتے۔ ان دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ نے یہ بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر کے موافق کسی بات کی ہلاکت اور بربادی کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ بندے مومن ہوں تو اعمال صالحہ میں لگے ہوں پھر بھی ہلاک کر دیے جائیں، بلکہ وہی بات ہے جو اس سے پہلی آیتوں میں بتائی جا چکی ہے کہ بستی کے لوگوں کو اور خاص کر ان کے امراء اور رؤساء کو ایمان اور فرما برداری کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ حکم حضرات انبیاء کرام علیہ السلام یا ان کے نائبوں اور نمائندوں کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ اب ان کے بڑے لوگ جو خوشحال ہوتے ہیں، سرکشی پر تل جاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ان کا حال دیکھ کر ان کے عوام بھی نافرمانی کی راہ پر چلتے رہتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے کفر و شرک اور اعمال بد کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ بستی اپنے رہنے والوں کے ساتھ ہلاک کر دی جاتی ہے۔ نافرمان تو سبھی ہوتے ہیں، لیکن امراء اور رؤساء کا اللہ جل شانہ نے تذکرہ خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی دنیا کی عیش و عشرت کی وجہ سے خود بھی بغاوت پر کمر باندھ لیتے ہیں اور اپنے عوام کو بھی راہ حق پر نہیں آنے دیتے۔ کما قال اللہ تعالی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا۔ عوام چونکہ خود بھی عقل والے ہوتے ہیں اور دین کے اعتبار سے خود مختار ہوتے ہیں اور ایمان ایک قلبی چیز ہے، مجبور کر کے کوئی بھی بادشاہ یا رئیس اس سے کسی کو نہیں روک سکتا، اس لیے عوام بھی اپنے کفر کی وجہ سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اس بستی پر ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اس بستی کو پوری طرح ہلاک کر دیتے ہیں، اور نوح کے بعد کتنی ہی قومیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، اور آپ کا رب بندوں کے گناہوں کے جاننے دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ نوح کے بعد بہت سی امتیں گزری جنہیں ہلاک فرما دیا، یہ لوگ بھی اپنے کفر و شرک اور اعمال بد کی وجہ سے ہلاک کیے گئے۔ آخر میں اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دانا اور بینا ہے، اسے اپنے بندوں کے گناہوں کا علم ہے، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ گناہ گار قوموں کا اور فرمانبردار قوموں کا اسے علم ہے، اپنے علم کے مطابق جزا اور سزا دیتا ہے۔